بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے جو ملفوظات ہیں اس کی پہلی قسط کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ نمبر 9 فرمایا، علم کا سب سے پہلا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، اپنے فرائض اور کوتاہیوں کو سمجھے اور ان کی ادائیگی کی فکر کرنے لگے۔ لیکن اگر اس کے بجائے وہ اپنے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اور ان کی کوتاہیوں کے شمار کا کام لیتا ہے تو پھر علمی کبر اور غرور ہے جو اہل علم کے لیے بڑا مہلکہ ہے۔ کار خود کن، کار بیگانہ مکن۔ نمبر 10 اس سوال پر کلام کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کو حکومت اور اقتدار کیوں نہیں بخشا جاتا، فرمایا، اللہ کے احکام اور اوامر و نواہی کی حفاظت اور رعایت تم اپنی ذات اور اپنی منزلی زندگی میں نہیں کر رہے، جس پر تمہیں اختیار حاصل ہے اور کوئی مجبوری نہیں، تو دنیا کا نظم و نسق کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے؟ ایمان والوں کو حکومت عرضی دینے سے منشأ الہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات اور اس کے احکام کو دنیا میں نافذ کریں، تو تم جب اپنے حدود اختیار میں آج یہ نہیں کر رہے تو حکومت تمہارے سپرد کر کے کل کے لیے تم سے اس کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ نمبر 11 فرمایا، جو لوگ گورنمنٹ کے وفادار اور حامی سمجھے جاتے ہیں در حقیقت وہ کسی کے بھی وفادار اور حامی نہیں ہیں، بلکہ صرف اپنی اغراض کے وفادار ہیں۔ البتہ آج چونکہ ان کی وہ دلی اغراض موجودہ گورنمنٹ سے پوری ہو رہی ہے اس لیے وہ ان کے حامی اور وفادار بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر کل ہی کو ان کی اغراض گورنمنٹ کے دشمنوں سے پوری ہونے لگے تو وہ اسی درجے میں ان کے بھی حامی اور وفادار ہو جائیں گے، ورنہ حقیقی طور پر تو ایسے غرض پرست لوگ اپنے باپ کے بھی وفادار نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ ان کو برا بھلا کہا جائے یا بس گورنمنٹ کی مخالفت پر ان کو آمادہ کیا جائے۔ ان کی اصل بیماری غرض پرستی ہے، اور جب تک یہ ان میں موجود رہے گی، اگر گورنمنٹ کی حمایت انہوں نے چھوڑ بھی دی تو اپنی غرض کے لیے وہ کسی اور ایسی طاقت کے ایسے ہی وفادار بنیں گے۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان میں غرض پرستی کے بجائے خدا پرستی پیدا کی جائے اور اللہ اور اس کے دین کا انہیں سچا وفادار بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بغیر ان کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ نمبر 12 فرمایا، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر آدمی کو چین اس چیز کے حصول سے ملتا ہے جس سے اسے رغبت اور چاہت ہو۔ مثلا ایک شخص کو امیرانہ زندگی، بیش قیمت کھانوں اور کپڑوں سے ہی رغبت ہے تو اس کو ان چیزوں کے بغیر چین اور آرام نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن جس کو چٹائی پر بیٹھنا، بوریے پر سونا، سادہ لباس، سادہ کھانا زیادہ مرغوب ہو، ظاہر ہے کہ اس کو اسی میں زیادہ چین اور سکھ محسوس ہوگا۔ بس جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سادہ معاشرت مرغوب ہو جائے اور ان کو اسی میں لذت اور چین ملنے لگے، ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ ان کا چین ایسی ہی چیزوں سے وابستہ فرما دیا جو بے حد سستی ہیں اور جن کا حصول ہر غریب اور فقیر کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر بالفرض ہماری رغبت ان بیش قیمت چیزوں میں ہی رکھتی جاتی جو دولت مندوں ہی کو میسر آ سکتی ہیں تو شاید عمر بھر ہم بے چین ہی رہتے۔ نمبر 13 فرمایا، ہم کو حکم ہے کہ جو مال تم کو اس دنیا میں دیا جائے اس کو مت روکو، یعنی بخل مت کرو، بلکہ خرچ کرتے رہو، لیکن اس شرط کی پابندی کے ساتھ کہ یہ خرچ بے جگہ بھی نہ ہو اور بے سلیقہ بھی نہ ہو، یعنی یہ صرف صحیح محل اور مصرف میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہو۔ نمبر 14 ایک وقت ایسا ہوا کہ شاید بارش وغیرہ کی وجہ سے مولانا کے یہاں گوشت نہیں آ سکا، اور اسی دن مہمانوں میں میرے ایک محترم بزرگ جو حضرت مولانا کے خاص عزیز بھی ہیں وہ بھی تھے۔ گوشت سے جن کی رغبت حضرت مولانا کو معلوم تھی، یہ عاجز بھی حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ مولانا پر اس کا بڑا اثر ہے کہ آج دسترخوان پر گوشت نہیں ہے۔ مجھے اس پر ایک گنا تعجب ہوا کہ یہ کون سی تأثر کی بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسی پر قلق اور افسوس کرتے ہوئے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور اکرام ضیف میں یہ بھی ہے کہ اس کی رغبت کی چیز اگر مہیا ہو سکتی ہو تو مہیا کی جائے۔ اس کے بعد ایک درد کے ساتھ فرمایا، فکیف باضیاف اللہ واضیاف رسولہ،
جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں ایسے مہمان آئیں جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے اور انہی کے تعلق اور انہی کے کام سے آتے ہیں تو ان کا حق تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 15 فرمایا جنت حقوق کا بدلہ ہے، یعنی اپنے حقوق، اپنا چین اور اپنا آرام اللہ تعالیٰ کے لیے مٹایا جائے اور اپنے پر تکلیف برداشت کر کے دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں جن میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، تو اسی کا بدلہ جنت ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا، حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، رب السماء تم پر رحم فرمائے گا۔ حدیث میں دو عورتوں کے دو واقعے بیان کیے گئے ہیں جو عام طور سے معلوم اور مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بدکار اور فاحشہ عورت نے کتے کی خبر گیری کی اور اس کی پیاس پر ترس کھا کر کنویں سے پانی نکال کر اسے پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کے عوض اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور ایک دوسری عورت نے جو بدکار نہیں تھی، ایک بلی کو بھوکا رکھ کر تڑپا تڑپا کر مار ڈالا تو وہ جہنم میں ڈال دی گئی۔ نمبر 16 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں قبل ہجرت جو کام کرتے تھے، یعنی چل پھر کر لوگوں کو دعوت حق دینا اور اس مقصد کے لیے خود ان کے پاس جانا، بظاہر مدینہ طیبہ پہنچ کر یہ کام آپ کا نہیں رہا، بلکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک مستقر بنا کر بیٹھے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب مکی دعوت کو سنبھالنے والوں اور اس کام کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دینے والوں کی ایک خاص جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دی، اور پھر اس کام ہی کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرکز میں بیٹھ کر اس کام کو نظم کے ساتھ چلائیں اور کارکنوں سے کام لیں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ ہی کے مرکز میں مقیم رہنا اس وقت درست ہوا جب ایران اور روم کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنے والے اللہ کے ہزاروں بندے پیدا ہو چکے تھے، اور ضرورت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرکز ہی میں رہ کر اس دعوت حق اور جہاد فی سبیل اللہ کے نظام کو استحکام کے ساتھ چلائیں۔ نمبر 17 فرمایا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی کہ وہ نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یعنی اے اللہ میں نے اپنے پر بڑا ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں اور خطاؤں کا بخشنے والا نہیں، بس تو محض اپنے فضل و کرم سے جس میں گویا میرے استحقاق کا کوئی دخل نہیں ہے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بخشنے والا اور رحم کرنے والا یقیناً تو ہی ہے۔ ذرا سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی جو اس ساری امت میں اکمل اور افضل ہیں، اور بالخصوص ان کی نماز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسی کامل ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود امام نماز بنایا۔ باوجود اس کے ان کو بھی یہ تعلیم فرمایا کہ نماز کے آخر میں اللہ پاک کے حضور اپنی کوتاہی اور عبادت کا حق ادا نہ ہو سکنے کا اعتراف اس طرح کیا کرو، اور اس طرح محض اس کے فضل اور کرم سے مغفرت اور رحمت کی درخواست کیا کرو، تو پھر کجا ما اور شما، تو پھر ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا۔ نمبر 18 فرمایا کہ انسان کا قیام زمین کے اوپر بہت کم ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ عمر طبیعی کی مقدار، اور زمین کے نیچے اس کو اس سے بہت زیادہ قیام کرنا ہے، یا یوں سمجھو کہ دنیا میں تو تمہارا قیام ہے بہت مختصر، اور اس کے بعد جن جن مقامات پر ٹھہرنا ہے، مثلا مرنے کے بعد نفخہ اولا قبر تک میں، اس کے بعد نفخہ ثانیہ تک اس حالت میں جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ مدت بھی ہزارہ برس کی ہوگی، اور پھر ہزارہ برس ہی عرص محشر میں، اس کے بعد آخرت میں جس ٹھکانے کا فیصلہ ہو۔ غرض دنیا سے گزرنے کے بعد ہر منزل اور ہر مقام کا قیام دنیا سے سینکڑوں ہی زیادہ گنا ہوتا ہے۔ پھر انسان کی کیسی ہی غفلت ہے کہ دنیا کے چند روز قیام کے لیے وہ جتنا کچھ کرتا ہے ان دوسرے مقامات کے لیے اتنا بھی نہیں کرتا۔ نمبر 19 فرمایا حقیقی ذکر اللہ یہ ہے کہ آدمی جس موقع پر اور جس حال میں اور جس مشغلے میں ہو اس کے متعلق اللہ کے جو احکام اور اوامر ہوں ان کی نگہداشت رکھے، اور میں اپنے دوستوں کو اسی ذکر کی زیادہ تاکید کرتا ہوں۔ نمبر 20 فرمایا انسان کو اپنے ماں سوا پر جو امتیاز اور تفوق حاصل ہے
اس میں زبان کو خاص دخل ہے۔ اگر زبان سے آدمی اچھی ہی باتیں کرتا ہے اور خیر ہی میں اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ امتیاز اور تفوق اس کو خیر میں حاصل ہوگا، اور اگر زبان کو اس نے اعلی شر بنا رکھا ہے، مثلا بری باتیں بکتا ہے اور ناحق لوگوں کو ایذا دیتا ہے، تو پھر اسی زبان کے بدولت وہ شر میں ممتاز اور بالاتر ہوگا، حتیٰ کہ کبھی کبھی یہی زبان آدمی کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر کر دے گی۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمیوں کو جہنم میں اوندے منہ ان کی بکواسی ڈالے گی، اللہم احفظنا منہم۔ تو یہ حضرت کے ملفوظات کی جو پہلی قسط ہے اس کی دوسری ویڈیو ہے، انشاءاللہ حضرت کے ملفوظات آگے بھی آئیں گے، آپ ان ملفوظات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں، واٹس ایپ کی لنک ہے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے یہ کتاب مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں۔